بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ 12 اکتوبر 1999 اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید پرویز مشرف اور جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اپنے سری لنکا کے دورے سے واپس PIA کی کمرشل پرواز PK 777 میں آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ فوجی اہلکاروں کے علاوہ 150 عام مسافر بھی طیارے میں سفر کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب ان کا طیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا اور کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہنچا تو طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے سے منع کر دیا گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ابھی چیف آف آرمی اسٹاف پرویز مشرف کا طیارہ فضائی میں تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا اور DG ISI ضیاء الدین بٹ جو ان کے قریبی عزیز تھے ان کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف نامزد کر دیا۔ نواز شریف حکومت کے اس اعلان کے فوراً بعد ہی سول ایویشنز کو حکومت کی طرف سے احکامات جاری کر دیے گئے کہ پرویز مشرف کے طیارے کو پاکستان میں کسی بھی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ جب پرویز مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اسے لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پائلٹ سمجھا کہ کنٹرول ٹاور کو غلط فہمی ہو گئی، اس نے دوبارہ رابطہ کیا تو انہوں نے لینڈنگ سے منع کر دیا۔ طیارہ 30 منٹ تک کراچی کی فضا میں چکر لگاتا رہا اور اس کی وجہ سے اس کا فیول لیول کم ہوتا رہا۔ چیف آف آرمی اسٹاف پرویز مشرف اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے اور اس صورتحال سے لا علم تھے، نہ مسافروں کو پتہ تھا۔ لیکن جب کاکپٹ سے پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمیں کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو پرویز مشرف، ان کے ساتھی اور تمام مسافر حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ کراچی میں لینڈنگ نہ کرنے کی وجہ سے طیارہ فضا میں چکر لگا رہا تھا اور اس میں سوار مسافروں کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی اور بہت سو نے تو کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ پرویز مشرف خود پریشان تھے، وہ کاکپٹ میں گئے اور پائلٹ سے صورتحال پوچھی اور پھر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے انہوں نے خود کہا کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں اور میں اس میں موجود ہوں، میرے طیارے کو لینڈنگ کی کیوں نہیں اجازت دی جا رہی۔ کنٹرول ٹاور سے کہا گیا کہ ہمیں حکومت کے احکامات ہیں کہ آپ کو لینڈنگ کی اجازت نہ دی جائے آپ کے طیارے کو۔ آپ ایسا کریں کہ بھارت چلے جائیں، وہاں احمد آباد جو بھارت کے گجرات کا ایک شہر ہے وہاں جا کے لینڈ کر لیں۔ گجرات میں اس وقت نریندر مودی کی حکومت تھی، وہ وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا اور اس واقعے سے 1 سال قبل ہی پرویز مشرف نے کارگل میں سیاچن کارگل میں انڈیا کو دبوچ لیا تھا اور اس کو شدید نقصان پہنچایا تھا، اور اب حکومت پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ پرویز مشرف کا طیارہ انڈیا میں لینڈ کرے جا کر۔ پرویز مشرف نے جب کنٹرول ٹاور سے بات کی اور وہاں لینڈنگ کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ فوراً نواب شاہ ایئرپورٹ کی طرف چلو، لیکن نواب شاہ ایئرپورٹ پہ بھی ان کو لینڈنگ کی اجازت نہیں ملی۔ پریشان پائلٹ اور پرویز مشرف نے پھر کراچی ایئرپورٹ کا رخ کیا، لیکن کراچی ایئرپورٹ پہ بتیاں بجھا کر تاریکی کر دی گئی تاکہ طیارہ لینڈ ہی نہ کر سکے۔ پرویز مشرف نے آخری بار کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ایئرپورٹ پہ موجود ملٹری پولیس سے میری بات کراؤ یا اس پوری صورتحال سے ان کو آگاہ کرو، لیکن ان کی اس بات کا کسی نے اثر نہیں لیا۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس ساری صورتحال کا فوج کی اعلیٰ قیادت کو علم ہو گیا اور فوری طور سے کراچی ایئرپورٹ پر لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی نے کنٹرول سنبھال لیا، کراچی ایئرپورٹ کو سیز کر دیا اور پرویز مشرف کا طیارہ بحفاظت کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گیا۔ اس دوران فوج کی 111 بریگیڈ حرکت میں آ چکی تھی، انہوں نے ضیاء الدین بٹ کو اس کے گھر میں قید کر دیا، نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ پرویز مشرف تو اس موقع پہ نواز شریف کو فوری طور پر اس غداری کی وجہ سے گولی مار دینے کے حق میں تھے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اسے گولی مار دو، لیکن فوج میں کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا جو غالباً نواز شریف کے اپنے ہی لگائے ہوئے بندے ہوں گے۔ نواز شریف کی جان بچی،
اس دوران اس کو ٹائم مل گیا اور اس نے اپنے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعودی عرب سے ڈیل کی اور 10 سال کے لیے جلا وطن ہو کے سعودی عرب میں چلا گیا، وہ اور اس کا بھائی شہباز شریف۔ اس طرح نواز شریف نے حاضر سروس چیف آف آرمی سٹاف کے طیارے کو اغوا کرنے اور اسے بھارت میں اتارنے کی ناپاک کوشش کی تھی 12 اکتوبر 1999 کو، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین اور بدترین دن تھا کہ وزیر اعظم نے ایک حاضر سروس چیف آف آرمی سٹاف کے طیارے کو پاکستان میں اترنے کی اجازت نہیں دی۔ اب اس ساری گفتگو میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا نواز شریف کے اس قدم سے ملک کی پوری دنیا میں بدنامی نہیں ہوئی؟ اور پھر چیف آف آرمی سٹاف کے طیارے کو بھارت میں اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ نواز شریف نے پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، وہ ایک عام فوجی ہو گئے تھے۔ جب اگر ان کا طیارہ خدا نہ خواستہ انڈیا کے شہر احمد آباد میں لینڈ کرتا تو انڈین گورنمنٹ ان کو گرفتار بھی کر سکتی تھی اور کارگل میں اپنی رسوائی اور بدنامی اور پٹائی کا بدلہ بھی پرویز مشرف سے لے سکتی تھی۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم نظر آتی ہے نواز شریف اور مودی کی ملی بھگت سے۔ حالانکہ نواز شریف چاہتے تو طیارے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ واپس سری لنکا چلے جائیں یا پڑوس میں دبئی، ایران اور بھی ملک تھے جہاں کہا جا سکتا تھا کہ طیارہ وہاں لینڈ کر لو، ہم پاکستان میں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ انڈیا اور خاص طور سے بھارت اور وہ بھی نریندر مودی کے صوبے میں جہاز کو لینڈ کروانا کیا معنی رکھتا ہے؟ نریندر مودی اور نواز شریف کی دوستی تو دنیا کو معلوم ہے۔ اور جب نواز شریف جلا وطن ہو کے سعودی عرب چلا گیا تو اس نے بین الاقوامی اخبارات میں پاک فوج کے خلاف بہت سارے اشتہارات چھپوائے جس میں پاک فوج کو بدماش آرمی کا خطاب دیا گیا، اور جب وہ واپس آیا پاکستان میں اور اس کو یہاں حکومت بھی مل گئی، یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اتنے بڑا واقعے کے بعد بھی اس نے 2013 میں حکومت حاصل کر لی، اور اسی دوران اس کی بیٹی نے فوج کے خلاف زہر اگلا اور ڈان کے اندر ایک آرٹیکل چھپوایا جو ڈان لیکس کے نام سے مشہور ہوا، اور اب بھی نواز شریف اور اس کی بیٹی فوج کے خلاف زہر اگلتے ہی رہتے ہیں۔ حال ہی میں مریم نواز نے کہا ہے کہ کوئی نواز شریف بننے کی کوشش نہ کرے، کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا، اللہ نہ کرے کہ کوئی دوسرا پاکستان میں نواز شریف پیدا ہو، کیونکہ نواز شریف کی کبھی بھی پاک فوج کے جنرل سے نہیں بنی، اور خاص طور سے چیف آف آرمی سٹاف سے ہمیشہ ان کے اختلافات رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک بادشاہ سمجھتے ہیں، وزیر اعظم نہیں، وہ بادشاہ ہو کر حکم دینا چاہتے ہیں کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہی کیا جائے، چاہے وہ ملک کے مفاد میں ہو یا نہ ہو۔ اب حاضر سروس چیف آف آرمی سٹاف کے طیارے کو پاکستان میں لینڈ نہ کرنے دینا اور اس کو بھارت بھیجنا کیا غداری کے زمرے میں نہیں آتا؟ پاک فوج کے خلاف اس نے کتنے اشتہارات چھپوائے، کیا یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا؟ لیکن نواز شریف پھر بھی محب وطن ہیں۔ ہمارے یہاں غداری کے الگ الگ پیمانے ہیں، ہر ایک کو الگ پیمانے سے غدار کہا جاتا ہے۔ جو غدار نہیں ہوتے وہ غدار ہو جاتے ہیں، اور جو صحیح معنوں میں ملک کی غداری کرتے ہیں وہ محب وطن اور آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں۔ ہماری باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ہمیں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا، ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔